پیارے پیارے بچوں اور نیک اور شریف بچیوں، سلام۔ تم سب خیریت سے ہو؟ خدا کا شکر ہے۔ بچوں، ذرا پتہ تو چلے آج تم لوگوں نے کیا کیا کام کیا؟ گیم کھیلا، پینٹنگ بھی کی؟ شاباش! تب تو تم بہت تھک گئے ہوگے اور تم لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہوگی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی جلدی سے آج رات کی کہانی شروع کرتی ہوں۔ بچوں، آج رات ہماری کہانی جنگل کے ایک جانور کے بارے میں ہے، شریف کچھوا اور اس کے دوستوں کی کہانی۔ اگر تمہیں شریف کچھوے کے بارے میں جاننا ہے تو ہماری کہانی ضرور غور سے سنو۔ بچوں، شریف کچھوے سے سبھی لوگ بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ بہت باادب اور صاف صفائی سے رہنے والا کچھوا تھا، بڑوں کی ہمیشہ عزت کرتا۔ وہ روزانہ صبح کو برش کرتا، سب کو سلام کرتا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکل جاتا۔ بچوں، لیکن ایک دن صبح اس نے برش کر کے ناشتہ کیا اور پھر ابھی وہ اپنے جوتے کی ڈور باندھ ہی رہا تھا کہ تبھی اس کا دوست چھوٹا خرگوش آ گیا تاکہ اسے اپنے ساتھ لے جائے اور وہ مل کر کھیلیں۔ کچھوا بھی بڑا خوش ہوا اور جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو سارے ہی دوست وہاں موجود تھے۔ کالا کوا، چھوٹا ہاتھی، گلہری بھی وہاں موجود تھی۔ بچوں، لیکن کچھوے نے دیکھا کہ ایک دوست نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ بھالو موجود نہیں ہے۔ بچوں، بھالو کے بدن پر بہت سے بال ہوتے ہیں اور بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ اس نے کوے کو دیکھ کر پوچھا، اے کالے کوے، کیا تم نے بھالو کو کہیں دیکھا ہے؟ کہیں وہ جنگل میں غائب تو نہیں ہو گیا؟ کوا بولا، ارے نہیں، میں نے اسے کل اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے دیکھا۔ میں جب اس کے پاس گیا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہے بچوں، کیونکہ اس نے اسکول کے باہر سے چیزیں خرید کے کھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ بچوں، تمہیں تو پتہ ہی ہے باہر ٹھیلے کی چیزیں اچھی نہیں ہوتی اور صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سے کھائیں گے تو ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے۔ ہاں تو بچوں، بھالو نے بھی باہر سے چیزیں خرید کر کھا لی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا تھا۔ اب تو نہ وہ اسکول جا سکتا تھا اور نہ ہی دوستوں کے ساتھ کھیل سکتا تھا۔ تبھی چھوٹی گلہری نے کہا، شریف کچھوے، چلو جب تک ہم لوگ کھیلتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر کھیلے گا۔ لیکن کچھوا بہت اداس تھا۔ اس نے کہا، نہیں بچوں، بھالو بہت بیمار ہے، چلو اسے دیکھنے چلتے ہیں۔ میری ماں ہمیشہ کہتی بیمار کو دیکھنا بہت اچھا عمل ہے۔ اس لیے ان سب لوگوں نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ وہ لوگ 4 بجے تک بھالو کے گھر جائیں گے، اور پھر ٹھیک 4 بجے سارے دوست کچھوے کے ساتھ بھالو کے گھر پہ پہنچ گئے۔ کچھوے نے جنگل سے اس کے لیے پھولوں کا ایک گلدستہ تیار کیا تھا اور چھوٹے خرگوش نے اس کے لیے بہت ساری گاجر لے کر آیا تھا تاکہ کھا کر اسے طاقت آ جائے۔ گلہری بھی اس کے لیے بہت سارے پھل لے کر آئی تھی اور کوا، وہ بھی اس کے لیے شہد لے کر آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بچوں، بھالو شہد کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بھالو اپنے دوستوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بچوں، یہ صحیح ہے کہ میں بڑا اداس تھا اور پریشان بھی تھا، بیمار بھی تھا اور مجھے کئی انجیکشن بھی لگے، لیکن مجھے اس سے 2 باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے پاس بہت اچھے دوست ہیں جو میرا خیال رکھنے والے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بچوں، اب کبھی بھی باہر کی ٹھیلے سے کچھ خرید کر نہیں کھاؤں گا۔ سارے دوست بھالو کی بات سن کر ہنسنے لگے کیونکہ بھالو انجیکشن سے بہت ڈرتا تھا۔ بچوں، انجیکشن سے مگر ڈرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے اور نہ ہی رونا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اسے انجیکشن لگوا لینا چاہیے تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔
کچھ دنوں میں ہی چھوٹا بھالو ٹھیک ہو گیا اور اب وہ اپنے اسکول بھی جا سکتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل بھی سکتا تھا، اور وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ ٹھیلے سے کبھی کوئی چیز خرید کر نہیں کھانا چاہیے ورنہ وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اچھا تو میرے پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج رات کی کہانی، شریف کچھوا اور اس کے دوستوں کی کہانی۔ امید ہے تمہیں پسند آئی ہوگی۔ اب اپنی پیاری سی نازک سی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ امید کرتی ہوں یہ زندگی تمہیں بھی اچھی سی لوری سنائے، کیونکہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر سے ایک نئی کہانی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ۔